السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آیت نمبر 30 تک ہم نے پڑھ لیا تھا سورۃ بقرہ کی، تو آج آیت نمبر 31 سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، ویسے تو آیت نمبر 31 سے سبق شروع ہونا تھا، لیکن میں آیت نمبر 30 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ اگلی آیتوں میں جو ہم پڑھیں گے اس کا جو شروع ہو رہا ہے سبق، یہ مکالمہ جو فرشتوں اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، جو یہ شروع ہو رہا ہے تو آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے میں آیت نمبر 30 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ وہ دیکھیں۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو کہا فرشتوں نے کہ آپ کیا قائم کریں گے زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑے رہتے ہیں آپ کی خوبیاں بیان کرنے میں اور یاد کرتے ہیں آپ کی پاک ذات کو۔ قالا فرمایا، بے شک اللہ نے فرمایا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ اور سکھایا آدم علیہ السلام کو اسماء نام، کلھا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم پھر ان کو پیش کیا گیا، جو نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ناموں کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال پس فرمایا انبئونی کہ مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بتاؤ باسماء نام ہؤلاء ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا تو وہ فرشتے بولے سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم کہ نہیں ہے علم لنا ہمارے پاس، الا مگر ما علمتنا مگر جو آپ نے ہم کو سکھایا، انک بے شک انت آپ علیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم کہ بتائیں آپ انہیں، بتائیں یعنی فرشتوں کا بتائیں، باسمائہم ان چیزوں کے نام۔ فلما پس جب انبأہم پھر جب بتا دیے ان کو باسمائہم ان کے نام، قال تو فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات جو کہ غیب کا علم، جو کچھ بھی چھپی ہوئی ہیں چیزیں آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض کے آسمان و زمینوں کی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، واعلم اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو کچھ تم تکتمون چھپاتے ہو۔ تو دیکھیں اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و اسرار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ودیت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت کے مناسب نہ فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتائے گئے، مثلا دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و اسرار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج اور ان کے اثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت محتمل نہیں تھی فرشتوں کی۔ فرشتہ کے جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و اسرار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی، یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس عام تھی، آدم علیہ السلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ ہی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدا سے ہی ودیت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائے ولادت میں ہی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت اور فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و اسرار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا،
اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق علم اور فضیلت والی پیدا نہیں کی گئی، یا یہ کہ زمین کی خلافت اور نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خاص بتاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ غرض اسی واقعے سے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو نہیں دیکھنا۔ فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ ہم تو معصوم ہیں اور وہ جو انسان ہے وہ تو فساد و خون ریزی کریں گے زمین کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خاص بتا دو جو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے فرشتے بول اٹھے جو اگلی آیت میں ہے، قالو کہ وہ کہنے لگے، سبحانک کہ آپ پاک ہیں، لا علم نہیں ہے علم لنا ہمارے پاس، الا مگر ما علمتنا مگر جو آپ نے سکھا دیا ہمیں، انک انت علیم الحکیم بے شک آپ علم و حکمت والے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینہ سے انہوں نے یہ سمجھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتا دیے تھے۔ جیسے کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ان کو بتایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ واضح لغت خود خدا تعالیٰ ہے۔ اس قصہ آدم اور تعلیم اسماء کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق و سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں، مختلف زبانیں پیدا ہو گئی، یعنی جو چیزیں ہیں، جو بھی سکھانے والے ہیں یا زبانیں، ان سب کے جو واضح خود ہے کہ پیدا کرنے والے وہ اللہ کی ذات ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے حق و سبحانہ تعالیٰ ہی کو واضح لغت قرار دیا۔ اچھا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بھی ثابت کیا۔ اس واقعے میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کر کے جب فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ نام بتائیں۔ اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجہ میں علم دے دیا گیا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا پس وہ گر پڑے، إِلَّا إِبْلِيسَ مگر شیطان کے سوا، ابا اس نے نہ مانا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور شیطان تھا کافروں میں سے۔ جب پچھلے واقعے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں ہی سب جمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے۔ اس حیثیت خاص سے کہ ملائکہ و جن ہر دو گروہ کے علوم کے یہ جامعہ ہیں اور ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو برتری فضیلت تھی وہ جنوں پر فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمہ کو معاملہ سے بھی ظاہر فرمایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ عملی کام سے بھی اس برتری کو
ظاہر کیا جائے اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے جس سے ظاہر ہو کہ دونوں سے کامل اور جامع ہے۔ اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد اس آیت کے بعد کچھ سوال بھی ہیں، اس کے بارے میں جنم لیتے ہیں کہ کیا سجدہ حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے بتا دیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ اچھا، دوسرا سوال جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں حالانکہ اسلام میں تو ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا بھی مذکور ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ تو ایک تفسیر احکام القرآن، اس میں فرمایا کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور باحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندہ کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے کہ یہ الفاظ مہم شرک ہیں، کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے، کہ سجدہ کرنے کا حکم تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو احادیث متواترہ ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا یہ ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے، جو قرآن کی طرح ہی قطعی ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جن کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر اس شریعت میں سجدہ تعظیماً مطلقاً حرام ہے، اسی لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سجدہ کرے۔ اس کے بعد مسئلہ ایک آتا ہے کہ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ اگر کسی فرض کو اگر انسان ترک کرتا ہے تو یہ اس کی نافرمانی تو ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہو سکتا۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا وہ اس قابل ہی نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ دیکھیں کہ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاں اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود
اسے اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر سے نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخری عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے، یعنی جو بھی انسان اپنا عمل کرتا ہو تو وہ آخرت تک اور آخری عمر تک اس کے ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر اس کو غرور نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔